اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف پر بات کریں گے۔ اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف کی جو مثالیں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی، ان میں سب سے نمایاں نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ وہ عظیم خلیفہ ہیں جنہوں نے اسلامی ریاست کو وسعت دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ عدل، مساوات اور انصاف کو ریاست کی بنیاد بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت، کردار اور انصاف کے واقعات دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے ایک مثالی رہنما اصول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے مکہ کے طاقتور، بہادر، غیرت مند اور سخت مزاج شخص کے طور پر مشہور تھے۔ اسلام کی دعوت کے ابتدائی دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ترین مخالفین میں شمار ہوتے تھے، مگر ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہدایت ڈال دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، کے گھر گئے، وہاں سورہ طٰہٰ کی آیات سنی۔ ان آیات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ نے قرآن مجید کے الفاظ سنے اور کہا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لمحے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دار ارقم پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اعلان اسلام کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے خوشی کے نعرے بلند کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور واقعی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کھلم کھلا عبادت کرنے کی آزادی ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سن 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال 6 ماہ پر محیط رہا۔ اس دوران اسلامی سلطنت عرب سے نکل کر شام، عراق، فارس اور مصر تک پھیل گئی، مگر فتوحات کے باوجود آپ نے ہمیشہ عدل انصاف کو اولین ترجیح دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور قول ہے، عدل کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ کافروں کی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو بادشاہت نہیں بلکہ امانت سمجھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خلافت عوام کی ذمہ داری ہے جس میں سب برابر ہیں۔ آپ نے اسلامی ریاست میں عدالتی نظام، مالیاتی نظام، پولیس، ڈاک، مردم شماری اور گورنر کے محاسبے کا مضبوط نظام قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو حکم دیا کہ وہ عوام کے ساتھ عدل سے پیش آئیں اور کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے۔ ایک بار ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدمہ دائر کیا۔ معاملہ قاضی شرعی کے سامنے پیش ہوا۔ جب قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر بلایا تو آپ نے فرمایا، یہ عدالت ہے، یہاں کوئی امیر یا رایا نہیں، سب برابر ہیں، مجھے میرے نام سے بلاؤ۔ قاضی شرعی نے دونوں فریقوں کو سنو اور فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ شرعی پر رحم کرے، اگر وہ انصاف نہ کرتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مصر کے ایک عیسائی نوجوان قبطی نے شکایت کی کہ گورنر مصر عمرو بن العاص کے بیٹے نے اس پر ظلم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو مدینہ بلایا،
جب واقعہ ثابت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپتی سے فرمایا کہ جا اسی کوڑے سے اسے مار جس سے اس نے تجھے مارا تھا۔ کپتی نے گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو گورنر کو بھی مارتا تو عمر تجھے نہ روکتا، کیونکہ باپ نے بیٹے کو ظلم سکھایا ہے۔ یہ عدل ایسا تھا کہ غیر مسلم رعایا بھی متاثر ہو گئی۔ ایک کپتی نے کہا ہم نے کبھی ایسا انصاف نہیں دیکھا، یہ دین یقیناً سچا ہے۔ ایک مرتبہ بیت المال سے کپڑے تقسیم کیے گئے، ہر ایک کو ایک چادر ملی، مگر حضرت عمر کا لباس دوسروں سے لمبا نظر آیا۔ ایک صحابی نے کہا اے عمر تمہارا کپڑا ہم سے لمبا کیوں ہے؟ کیا تم نے زیادہ لیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ، اس نے اپنی چادر مجھے دے دی تھی تاکہ میرا لباس مکمل ہو جائے۔ لوگ مطمئن ہو گئے۔ یہ تھا ایک عادل حکمران کا طرز عمل جو اپنے اعمال پر خود جواب دہ سمجھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قانون کے سامنے سب برابر تھے، خلیفہ، گورنر، تاجر یا مزدور۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، اگر عمر ظلم کرے تو اس پر بھی وہی سزا ہوگی جو کسی عام آدمی پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سخت قحط آیا۔ اس وقت آپ نے خود پر وہی حالات نافذ کیے جو رعایا پر تھے۔ آپ نے گوشت، دودھ، مکھن سب چھوڑ دیا، صرف خشک روٹی اور زیتون کھاتے۔ آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر فرمایا میں کیسے آسائش میں رہوں جب میری رعایا بکی ہے۔ یہ انصاف کی وہ مثال ہے جس نے ہر دل کو جھنجھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کو اللہ اور عوام کی امانت سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کو حکم دیا کہ بیت المال سے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ لیں۔ ہر سال ان کا احتساب کیا جاتا، جو گورنر دولت مند پایا جاتا اس سے پوچھا جاتا کہ یہ دولت کہاں سے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی سخت اصول رکھتے تھے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے بیت المال سے ملی خوشبو تھوڑی سی لگا لی۔ آپ نے فرمایا یہ عوام کی امانت ہے، واپس کرو۔ عمر کے گھر والے اگر ذرا بھی غلطی کریں تو ان پر دوہری سزا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی گونج روم، فارس اور مصر تک پہنچ گئی تھی۔ دشمن بھی آپ کی انصاف پسندی کی تعریف کرتے تھے۔ رومی مورخ مائیکل ہارٹ نے لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ہیں جنہوں نے طاقت کے باوجود انصاف کو مقدم رکھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم مسلمانوں پر حکومت کرتا ہے تو یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدل صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل تھا۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا تو وہ یقین رکھتا کہ خلیفہ اس کا حق دلوائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کو نظام حکومت کا مرکز بنایا۔ کسی گورنر یا امیر کو رعایا پر زیادتی کی اجازت نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس امت پر نگران بنایا ہے، اگر میں انصاف نہ کروں تو اللہ کے ہاں میرا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، راتوں کو گشت کرتے تاکہ معلوم ہو کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو۔ ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلا کر بچوں کو بہلا رہی ہے تاکہ وہ بھوکے سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال سے آٹا اور کھانا لائے، خود اپنے ہاتھوں سے پکایا اور کہا عمر گناہگار ہے، اس کی رعایا بھوکی سو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک ساتھی نے کہا امیر المومنین میں پکاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے۔ یہ تھا خلیفہ وقت کا حقیقی کردار۔ آخر کار سن 23 ہجری میں ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہوئے۔ زخمی حالت میں بھی آپ نے فرمایا میری وصیت ہے کہ میرے بعد آنے والا خلیفہ بھی عدل سے حکومت کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور رعایا کے حقوق ادا کرے۔ آپ نے وفات سے قبل فرمایا میری دعا ہے کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، اگر میں نے انصاف کیا تو یہی میری نجات ہے۔
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो का अदल व इंसाफ तारीख का एक रोशन बाब है। उन्होंने साबित किया कि रियासत तलवार से नहीं इंसाफ से कायम रहती है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो का निज़ाम अदल आज भी दुनिया भर के कानून दानों के लिए एक मिसाल है, मगर भी मोरखीन तक ने माना कि अगर आज उमर जैसा इंसाफ दुनिया में नाफिज हो जाए तो जमीन से जुल्म फितना खत्म हो जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जब भी लिया जाता है अदल और इंसाफ के बाब खुल जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ क़यामत तक इंसानियत के लिए मशअले राह है। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की इस्लामी और तारीखी वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।